صلی علی محمد۔ اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ موضوع سخن قرآنی معاشرے کی خد و خال ہے۔ سب سے پہلے میں آج کی اس قرآنی پروگرام کے حوالے سے چیئرمین کنونشن جناب اقرار بھائی صاحب کی خدمت میں تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ مجلس وحدت کے تمام اراکین نے 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ دیا، قرآن سنا اور اہل البیت علیہم السلام کی روایات اور قرآن کی تاکید میں یہ جو کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارا، یہ یقیناً آل محمد کی طرف سے انہیں الہام ہوا ہے اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس مجلس پر نازل ہوئی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا، اس لیے میرا انداز خطابت نہیں ہوگی، اس لیے ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ القرآن علی 4 شعب، 5 قسموں میں قرآن کو تقسیم کیا۔ العبارت والاشارت والحقائق واللطائف۔ قرآن کی ایک عبارت ہے جو آپ نے تلاوت کی، سورہ مومنین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سورہ آل عمران کی نکات کا آپ نے ٹیسٹ دیا۔ ایک عبارت ہے، ایک اشارت ہے، ایک حقائق ہے، ایک لطائف ہے۔ امام علیہ السلام یا معصومین سے یہ روایت متعدد نقل ہوئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فالعبارت للعوام، عبارت عوام کے لیے ہے۔ عوام جو حقائق سے آشنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن کو دیکھے۔ میں اس موضوع کی طرف آخر میں اگر وقت بچے تو معاشرے انسانی، معاشرے قرآنی معاشرہ کیسے بنتا ہے اور قرآنی معاشرے کی خد و خال کیا ہے، اس کے آخر میں بیان کروں گا۔ نظر الی قرآن عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا، مصحف کی طرف دیکھنا، اٹھانا اور قرآن کا بوجھ اٹھایا کرے۔ قیامت کے دن قرآن آپ کے بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن کو حمائل کی شکل میں رکھے، سینے سے لگا کرے، عوام تلاوت کرے، عبارت پڑھے۔ حتیٰ معصوم سے روایت ہے کہ ابی بصیر امام کی خدمت میں آیا تو ابا بصیر یا ابی بصیر نے، امام نے ابی بصیر سے پوچھا کیا اس دنیا کی کچھ زندگی اور زندگی سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو؟ ابی بصیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، ایک خواہش ہے میری، جس خواہش کی خاطر میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے شوق ہے کہ صبح شب میں سورہ توحید کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن قل هو اللہ احد پڑھتا رہوں، جس کے 3 دفعہ پڑھنے سے ختم قرآن ہے۔ اتنا خوبصورت جواب تھا۔ امام تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھے، پھر سر اٹھایا تو 14ویں چاند کی طرح آپ کا چہرہ تھا، اور آپ نے مسکراتے فرمایا ابا بصیر، خدا کی قسم قیامت کے دن درجات انسانی تلاوت قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے میرے جد امجد علی پر گران گزرتا ہے کوئی شیعہ مرے اور وہ قرآن پڑھے بغیر مرے، کوئی قرآن دنیا سے چلے جائیں اور اس سے معرفت قرآن نہ ہو،
تو ابو بصیر کا چہرہ متغیر ہوا۔ تو امام نے فرمایا پریشان نہ ہونا، میرے جد امجد علی پر گران گزرتا ہے کہ کوئی قرآن ختم قرآن پڑھے بغیر علی کی ولایت کا دھم بھرے وہ دنیا سے چلے جائے، اس لیے میرے جد امجد قبر میں آتے ہیں اور علی والوں کو قرآن سکھاتے ہیں، علی قرآن سکھا کر محشر میں بیچتے ہیں تاکہ ولایت کا بھرم رہ جائیں۔ ماشاءاللہ، یعنی علی بن ابی طالب کو پسند نہیں، کیوں؟ قرآن کی، میں اہل بیت کے بارے میں بیان کرتا لیکن چونکہ موضوع قرآن ہے، فقرأ وقرأ، قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں اوپر کی منزلوں میں جائیں، جنت الفردوس کے مقامات کا آگے جائیں تو وہاں پہ جائز سے آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ سیڑھیاں کیا ہے؟ وہاں پہ تلاوت قرآن ہے، فقرأ وقرأ، پڑھو چڑھو پڑھو چڑھو، قرآن سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ اس لیے فالعبارت للعوام، اشارہ کن کے لیے ہے؟ والاشارات للخواص، اشارہ خواص کے لیے ہے، سلمان کے لیے ہے، فارسی کے ابی ذر کے لیے ہے، اور جو مفسرین قرآن کے لیے ہے وہ اشارہ سمجھتے ہیں۔ والحقائق للانبیاء، اور حقیقت جو ہے قرآن کی حقیقت ہے وہ فقط انبیاء کے لیے ہے۔ واللطائف للاولیاء، لطائف قرآن سے کون لطف اندوز ہوں گے؟ امام سجاد، امام باقر، یہ آل محمد سے مخصوص ہے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا یہ جس جملے کی تلاوت فرماتے تھے آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، آپ لبیک کہتے ہیں، کوئی آیت نہیں گزرتی مگر آپ سجدہ کرتے تھے، کوئی نعمت کی آیت پر آپ سجدہ۔ لطائف اور اولیاء کے لیے ہے۔ جب یہ چار حصوں میں تقسیم ہوا تو قرآن نے تمہیں معاشرے قرآنی کے لیے پہلے قرآن نے معاشرے کی تعریف شروع کی۔ اب شہید مطہری نے جو ہے علم جو ہے حکمہ کے بیانات کیا ہے، علم منطقیوں نے معاشرے کا تعریف کیا ہے، لیکن قرآنی معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا لفظ معاشرہ یا لفظ امت یا لفظ جو ہے قرآن نے شعب کا نام دیا ہے یا نہیں؟ قرآن میں متعدد آیوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مختلف الفاظ قرآنی معاشرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فئہ کا لفظ ہے، قرن کا وصف ہے، قریہ کا لفظ ہے، شعب ہے، رہتن ہے، امت ہے، قوم ہے، حزب اللہ ہے، طائفہ ہے، قبیلہ ہے، معشر ہے، مدینہ ہے۔ 8 سے زیادہ معاشرے کا تذکرہ امت کی شکل میں، اس سے پتہ چلتا ہے قرآن ایک معاشرے کی تشکیل کی طرف انسان کو جو ہے آگاہی دے رہا ہے۔ اور سب سے اہم آیت جس نے ہمیں قبائل اور معاشرے کی طرف دعوت دیتی ہے وہ آیت ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا۔ قبیلے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی گلگت بلتستان کے ہے، کوئی اور سراکی بیلٹ کا ہے، تو اس کا مطلب ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے، تعارف ہے اور ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد میں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پہلے معاشرے قرآنی کی تشکیل پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بینہم، کیا کسی میں جرأت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرے؟ ہم ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا، پس اللہ نے معاشرے کی تشکیل میں تقسیم معیشت کو معاشرہ سازی کا اہم رکن قرار دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اور ہم ہے جس نے بعض انسانوں اور بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کے درمیان میں درجات بنا کر فوقیت دی تاکہ اللہ کے نظام چل سکے۔ سب عالم ہوتے تو سب اگر اہل منبر ہوتے تو سامعین کون ہوتے؟ کوئی اہل منبر ہو، کوئی سامعین ہو، کوئی مزدوری کرے، کوئی خطابت کرے، کوئی جو ہے کھیتی باڑی کرے۔ یہ نظام اللہ نے درجہ بندی کے تحت، اور یہ درجہ بندی بھی اللہ نے اجباری نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کا بحث ہے، یہ آپ کی صلاحیت، یہ نسلوں کی صلاحیت
صلاحیت کے مطابق ہے کہ جتنی بندے میں جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت میں علم کو تقسیم کیا، اس صلاحیت میں حلم کو تقسیم کیا، اس صلاحیت میں صبر کو تقسیم کیا، اس صلاحیت میں معاشرے کو لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی، معاشرے قرآنی تشکیل پا رہا ہے۔ اور قرآن نے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اور جو ہے الفاظ استعمال کیا۔ لفظ جمع عربی میں معاشرے کو مجتمع کہا جاتا ہے، فارسی میں جامعہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ان دونوں الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جمع الشمس والقمر یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ یہ قرآن معاشری آیات پر اشارہ ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور امت کا لفظ ہی اب قرآنی معاشرے کی تشکیل کیسے ہوں گے؟ تو شہید مطہری اور مفسرین اور حکماء اور علماء معاشرے کو عقیدے پر تقسیم کرتے ہیں۔ بعض معاشرہ توحید کے بنا پر معاشرے کی تقسیم ہوگی، نبوت کے بنا پر۔ آثار جانداروں میں فقط انسان ہے جو ارتباطی زندگی پر اللہ نے خلق کیا۔ حیوان خلق ہوا تو حیوان دوسرے حیوان سے کوئی حقوق نہیں رکھتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، مرتا ہے۔ لیکن انسان کا کھانا، انسان کا پینا، انسان کا جینا، انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا۔ علامہ صاحب میزان نے تفسیر المیزان کی جو ساخت ہے وہ بہت مختصراً کلا و دلا پر انہوں نے آیات کی تفسیر کی ہے۔ مقدمہ المیزان پڑھے، شہید مطہری نے کہا المیزان 50 سال بعد بھی علماء کے سمجھ میں آئے گا، لیکن تفسیر تسنیم نے اس خلا کو پورا کیا ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی کے تفسیر تسنیم تفسیر میزان کو دیکھ کر اس کی جو ہے کمی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے المیزان نے کسی بھی آیے میں 20 جلد میں آپ مطالعہ کریں، کسی بھی آیے میں لمبا بحث نہیں کیا۔ اگر 20 صفحے پر بحث کیا ہے تو وہ رابطو پر بحث کیا ہے کہ رابطو معاشرہ انسانی پر صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے آیات الہی، ادلہ عقلیہ، احادیث کی روشنی میں، فلسفے کے نظریات، منطقین کے نظریات میں کہتے ہیں وہ رابطو، جسے علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ رابطے کو ختم کرے تو انسانی صفت ختم ہو جاتی ہے، حیوان بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا معاشرہ قائم ہے۔ آج کا آپ کا اجتماع، یہ سورہ مومنین کی تلاوت، یہ آل عمران کا لیکچر، یہ میرا خطاب کرنا، یہ آپ کا تشریف لانا، یہ انسانی معاشرے کی وہ خد و خال ہے جس کی طرف خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اہل البیت نے دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، ایمان والو صبر کرو۔ اب معاشرے کی تشکیل کیسے ہوں گے؟ تو معاشرے کی تشکیل کے تو بڑی لمبی چوڑی مجھے گفتگو کرنی پڑے گی، تقریباً میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو 15 منٹ کے اندر سمیٹنا ہے، اور جیسے مجھے اشارہ ملے، لیکن میں کلیات بیان کرنا جاؤں گا۔ میں نے تقریباً 1 ہفتے سے قرآنی آیات سے لے کے فلسفہ کے نظریات، حکماء کے نظریات، مفسرین کے نظر، خصوصاً علامہ طباطبائی کے پوری آیات پر میں نے بحث شروع کیا، لیکن یہ کہ کچھ خلاصہ آپ کو بیان کرے۔ معاشرہ اسلامی، قرآنی معاشرہ کیسے تشکیل ہوا؟ حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کو بیان کیا۔ سب سے پہلے معاشرہ چون باہم رابط ہے، انسان حیوان نہیں ہے، ہم نعوذ باللہ گدھے یا گائے نہیں ہے جو کھائیں پیے چلے جائے۔ ہماری زندگی شادی کے بغیر چلتے نہیں ہے، بچوں کے بغیر چلتے نہیں ہے، کوئی معاشرہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، نظام حکومت ہے۔ رسول معظم نے قرآنی معاشرہ قرار دیا اور مدینہ منورہ میں ایک قرآنی معاشرہ تشکیل دے کر انبیاء کی سیرت کو زندہ کیا، موسیٰ کی سیرت کو زندہ کیا، عیسیٰ کی سیرت کو زندہ کیا۔ ہر امم کے لیے تورات کے ذل میں، زبور کے ذل میں، انجیل کے ذل میں اور قرآن کے ذل میں۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو تمہارے معاشرے کے خد و خال کو بیان نہ کیا ہو۔ قرآن نے اقتصادی پروجیکٹ بیان کیا ہے،
ہم اس کا نظام دیا، زکوٰۃ کا نظام دیا، توحید کا نظام دیا، نبوت کا نظام دیا، اجتماعی حقوق کا نظام دیا، جسے سید سجاد نے 40 حقوق انسانی، جس پر اقوام متحدہ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کو تقسیم کیا ہے۔ اگر معاشرہ چل سکتا ہے تو سید سجاد کے نظریے پر چل سکتا ہے۔ اقوام متحدہ اور پاکستان کے چیف جسٹس تھا، میں نام بھول گیا، اس نے بلکہ قائد اعظم نے علامہ رشید ترابی کو بلا کر کہا معاشرہ چلانا ہے، ہمیں ذرا علی کا معاشرہ بتائے تاکہ پاکستان چل سکے۔ تو علامہ رشید ترابی نے مولا علی کے مالک اشتر کے خط کا انگلش میں ترجمہ کیا تو قائد اعظم نے کہا اگر اس پر عمل کرے تو پاکستان چل سکتا ہے۔ اس کو بلایا انڈیا سے کہ علی کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔ قائد اعظم نے قرآنی روح سے نظریہ دیا اور اتنا پکا ولائی تھا، جب 21 رمضان کو گول میز کانفرنس کی دعوت آئی تو انہوں نے یہ کہہ کے ٹھکرایا میں ایک ایسا نظام بنایا، یہ نظام علیوی اور قرآنی ہے، میں آج کی رات تمہارے کانفرنس میں نہیں آ سکتا، آج میرے مولا علی کی شہادت ہے، میں سوگ میں ہوں، یہی میرے معاشرے کی تشکیل ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو قرآنی نظریات پر عبور تھا، تبھی تو لا الہ الا اللہ کے بنا پر پاکستان کی نظریے کو تشکیل دی اور حقوق امام سجاد کے حقوق۔ اب میں حیران ہوا جب میں نے اقوام متحدہ کی نشر و اشرات کی طرف دیکھا تو حقوق بشری میں والدین کا حقوق کیا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہے، عمل کرے یا نہ کرے ذہنی طور پر امام سجاد سے ہٹ کر معاشرے کا قانون دے نہیں سکتے دنیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد میں۔ اسی لیے اب پہلا جو معاشرے کی بنیاد اجتماعی قرآن نے معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک جملہ استعمال کیا ہے، اے ایمان لانے والو معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتا جب تک صبر نہ ہو۔ پہلا نقطہ صبر ہے۔ ابھی بار بار ہمارے ڈپٹی صاحب اعلان فرما رہے تھے بھائی مجلس میں جلسے میں آؤ، جلسے سب باہر گھوم رہے، صبر چاہیے، یہاں پہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے صبر چاہیے، جلدی سے ٹائم پہ آنے کے لیے صبر چاہیے۔ صبر در معصیت، صبر معصیت کے مقابلے میں، صبر عبادت کے مقابلے میں نماز شب کے لیے صبر چاہیے، قرآن 3 10 سال پڑھنے کے لیے صبر چاہیے۔ ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، ایمان کا صبر سے اس طرح تعلق ہے جس طرح سر کا درد سے تعلق ہے۔ اس درد کا خیر نہیں جس میں سر نہ ہو، اس ایمان کا خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ صبر کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا۔ اسی لیے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے جو ملک چلانے کے لیے جو پیش کیا، فارمولہ پیش کیا، اس میں سے ایک یہ تھا صبر سے کام لو۔ دوسرا جو ہے معاشرے کی اکائی استقامت ہے۔ قرآن نے صبر کے بعد استقامت کو معاشرے کی اکائی قرار دیا ہے۔ معاشرہ چل نہیں سکتا جب تک استقامت نہ ہو۔ انسان اپنی زندگی پر، مجھے اس میں آگے نہیں بڑھنا، فقط ایک جملہ کہوں گا، جو قوم استقامت کرتی ہے وہ معاشرے میں سرفراز ہوتی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین ابھی تو 10-15 سال میں داخل ہوئے تو استقامت کی ضرورت ہے۔ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کا ایک ڈی سی جو ہے آپ کو ٹائم نہیں دیتا تھا، آپ نے استقامت کی، سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کا دورہ کیا، آپ ہارے نہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ کوئٹہ میں وزیر اعظم 18 گھنٹہ راجہ ناصر کا انتظار کرتے رہے، لیکن راجہ نے یہ کہہ کے اس کی دعوت کو ٹھکرایا جو فیصلہ ہوگا امام بارگاہ میں علم کے سائے میں ہوگا، تمہارے ایوان میں نہیں ہوگا۔ اس لیے قائد وحدت میں صبر تھا۔ اور میں کامران خان کے اس درات کی پروگرام دیکھ رہا تھا جو اس نے لاؤ پروگرام کیا شیعوں پر۔ اس دن اس نے راجہ صاحب سے سوال کیا، مولانا صاحب ایئرپورٹ بند ہے، ریلوے اسٹیشن بند ہے، سب کچھ بند ہے، یہ کیا دھرنا ہے، اتنی طاقت دھرنا کہ نہ پتہ توڑا ہے، نہ شیشے کی، نہ گاڑی کی شیشے ٹوٹی ہے، لیکن طاقت اتنی کہ جہاز بن، ریل بن، اور اثر اتنا کہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو راجہ صاحب نے کہا یہ استقامت ہم نے کربلا سے لی ہے، یہ کربلا سے ہے معاشرہ۔
ذرا ہاتھ اٹھا کے مانا کم سے کم ایک سید نعرہ لگا رہے ہیں یا ہمارے ماشاءاللہ آپ ٹائم بتائیں ایک منٹ میرے پاس یہ ایک منٹ نعرہ والا نکال دو میں صدیقے صاحب سے یہ جو ایک منٹ نعرہ والا ہے یہ میں نکالتا ہوں 2 منٹ میں جو ٹائم دے اس میں یہ ہے کہ امام خمینی نے اسلام معاہد مجھے یہاں تک آنا تھا لیکن چونکہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے نظام 1400 سال کے بعد امام خمینی خود کہتے ہیں کہ میری کوششوں سے انقلاب نہیں آیا یہ 1400 سال سے کربلا کے تسلسل اور عزاداری ہے سید الشہداء یہ محرم اور سفر کی مجالس ہے جس سے انقلاب کو جنم دیا استقامت ہے شیعوں نے دھار پہ چڑھا استقامت کیا معاشرے قرآنی کے لیے اب مجھے آخر میں یہ کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اقرار بھائی نے یہ سعادت حاصل کیا کہ الہام ہوا ان کو پیغمبر اسلام نے سلمان سے کہا سلمان علیکہ بقراءۃ القرآن یہ نوٹ رکھے کسی دن مجھ سے واٹسایپ پہ پوچھے یا علماء سعد ہے ان سے پوچھے یہ جتنے ثواب ہے یہ علی کی ولایت کے بغیر قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ہے یہ علی کی ولایت سلمان آل محمد کی محبت کے بعد تم کو کیونکہ ترتب اعمال شروع ہوتا ہے غدیر کے بعد اگر علی ولی کہے تب اعمال ترتب ہوتا ہے ورنہ یہ قرآن کی جتنے تلاوت کریں ان کو یہ ثواب نہیں ہے یہ سلمان کے لیے ہے بوذر کے لیے ہے یہ ان سینوں کے لیے جن کے سینوں میں قرآن ہے آل محمد کی ولایت ہے اگر علی کی ولایت رکھ کر زمین پر چلے تو زمین کہتی ہے مجھ سے خوش قسمت کون ہے یہ علی کی ولایت رکھ کر میرے اوپر چل رہے ہیں اور ان الشہوت تو یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہے کہ بقراءۃ القرآن سلمان شیعوں سے کہو قرآن کی تلاوت کرے پہلا فائدہ یہ ہے معاشرے انسانی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ کفارۃ للذنوب ان سے کہو ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو جس طرح آج مومنین کی تلاوت کرتے رہے پہلا فائدہ گناہوں کا کفارہ ہے دوسرا فائدہ جو ہے جہنم سے آزادی ہے تیسرا فائدہ عذاب من العذاب ہے چوتھا فائدہ جو ہے بکل آیت یہ علی کے شوق کے لیے ہے ہر ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 100 شہیدوں سے زیادہ ہے 6666 کو 600 شہیدوں سے ضرب لگائے پھر امام پیغمبر خدا فرماتا ہے اس امت علی کی وجہ سے اس امت کا قرآن کے تعلق خدا کو اتنا پسند ہے اگر تم علی کی ولایت پر رہ کر ایک سورہ عنکبوت کی تلاوت کرو روم کی تلاوت کرو خدا ایک سورہ یاسین کی تلاوت کے جواب میں تجھے یعقوب کی زندگی یوسف کی زندگی ایوب کی زندگی ایک نبی کی زندگی پوری عبادت تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا تم علی کی ولایت پر ایک سورہ کی تلاوت کرے یا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے بس آخر آدھا منٹ یہ اس کے بعد فرمایا وعلی صاحب الرحمہ جب تک قرآن کی تلاوت کرے رحمتیں نازل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب معاشرے کی تشکیل کے لیے فقط میں 2 رکن بیان کر سکا 15 ایسے ارکان ہے جس سے اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے توحید ہے نبوت ہے عدل ہے اب یورپ والوں کے نظریہ الگ ہے اور ہمارا مغرب اور اسلامی ثقافت الگ ہے آخر میں پھر بھی ہمیں اس آیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا وصابروا ورابطوا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں